درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اصحاب کہف نے آپس میں کہا کہ اگر یہ باہر والے لوگ تم پر غالب آ گئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں تمہیں لوٹائیں گے، پھر تو تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے کبھی بھی۔ اور اسی طرح ہم نے باہر والوں کو اصحاب کہف پر مطلع کیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ جھگڑا کر رہے تھے ان کے بارے میں آپس میں کہہ رہے تھے کہ ان پر کوئی عمارت تعمیر کر دو، ان کا پروردگار ان کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ضرور بھی ضرور مسجد تعمیر کریں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف تعداد میں 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 6 تھے، 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بن دیکھے تیر چلا رہے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، ان کی تعداد کو کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں سرسری سا جھگڑا کیجئے اور کسی سے بھی ان کے بارے میں آپ معلومات نہ کیجئے۔ اصحاب کہف نے اپنی حفاظت کے لیے پورا بندوبست کیا۔ جس بندے کو انہوں نے اپنے میں سے باہر کھانا لینے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا، ان کے سونے سے پہلے بھی وہی جایا کرتا تھا۔ ہوشیار سمجھدار آدمی تھا، یملیخہ اس کا نام تھا۔ کہنے لگے کہ وہاں جا کر ذرا نرم گفتگو، پیار محبت سے بات، کھانا لے کے آنا، ایسا نہ ہو کسی کو خبر نہ کرنا ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر باہر والے لوگوں کو پتہ چلا کہ تم کہاں ہو، پھر یہ تم پر غالب آئیں گے، چڑھ آئیں گے، تمہیں پتھر مار مار کے قتل کریں گے۔ اگر تم قتل سے بچنا چاہو گے تو کہیں گے 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو سنگسار ہو جاؤ یا ہمارے شرکیہ دین کے اندر واپس آ جاؤ۔ اگر تم شرک کی طرف چلے گئے، دوبارہ لوٹ گئے اس مذہب میں، تو ہرگز بھی تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے، کامیاب نہ ہو سکو گے۔
لہٰذا اس کا لحاظ رکھنا کہ پتہ کسی کو نہ چلے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو تدبیر وہ کر رہے تھے، ایک میری تقدیر غالب آ گئی۔ بندے جو کچھ سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا، اصحاب کہف سمجھ رہے تھے کہ ہم صبح سوئے ہیں، شام ہوئی ہے، یا تھوڑا سا وقت یا چند دن گزرے ہیں، حالانکہ ایسا ماجرا نہیں تھا، باہر تو دنیا بدل چکی تھی۔ ان کو سوئے ہوئے سورج کے اعتبار سے 300 سال اور چاند کے اعتبار سے 309 سال گزر چکے تھے، اور کئی بادشاہوں کی حکومتیں تبدیل ہو چکی تھی، اور اب جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ ایمان والا تھا اور لوگ بھی ایمان والے تھے، مگر یہ لوگ آپس میں تذکرے کیا کرتے تھے کہ جب کوئی مر جائے گا، مرنے کے بعد ایک دن آئے گا قیامت کا دن جس میں اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ بادشاہ بھی لوگوں کو قیامت کی باتیں کیا کرتا تھا، مگر بادشاہ کے پاس بھی کوئی حتمی دلیل نہیں تھی، وہ بھی اسی تلاش میں تھا، اور اس کی تلاش بھی اللہ تعالیٰ نے بار آور کر لی۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا، اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو جگا دیا۔ ادھر یہ آدمی باہر نکلا، اور جب یہ باہر بازار کے اندر پہنچا، اس نے ایک دکاندار سے صاف ستھرا کھانا پسند کر لیا، ریٹ طے ہو گیا، جیب سے نکال کر سکہ دیا۔ وہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ سکہ تو آج کے دور میں چلتا ہی نہیں، گویا کہ کھوٹا ہو چکا، پرانا، کئی صدیوں پرانا ہو، اس سکے کو تو کوئی پہچانتا نہیں۔ اس نے کہا من این الحبیب، اے دوست یہ سکہ کہاں سے لے کر آئے؟ اس نے کہا من الجیب، میں اپنی جیب سے لایا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو کوئی دبا ہوا خزانہ ملا ہوگا جو آپ نے اٹھایا ہوگا اور آپ نے سوچا ہوگا اب یہ چل جائے گا، یہ تو پچھلے زمانے کا سکہ۔ اس نے کہا کون سے پچھلے زمانے کا سکہ؟ اللہ کے بندے یہ ابھی تو ہم کل تو سوئے ہیں، ابھی اٹھے ہیں۔ وہ اسی طرح بات پھیلتے پھیلتے لوگ جمع ہوئے، شور شرابہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ بھائی ہم سے ایسے کھانا لے کر جانا چاہتا ہے، ایسا سکہ دینا چاہتا ہے جو رائج الوقت نہیں ہے، میں کیسے ان کو کھانا دے دوں؟ وہ کہے کہ بھائی میں بھولا آدمی ہوں، تم کیوں مجھے ایسے لوٹنا چاہتے ہو اور مجھ سے سکہ لے رہے ہو؟ خدا کے بندے سکہ نہیں لے رہے اور کھانا نہیں دے رہے، ہم بھوک کے مارے ستائے ہوئے ہیں، سکہ لے لو، کھانا دے دو۔ یہ جب بات ہوئی اور اسی طرح آپس میں بات بڑھتی چلی گئی، لوگ جمع ہوتے چلے گئے، آخر انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ بھائی تو نے کہاں سے یہ خزانہ دریافت کیا ہے، تو ہمیں بتا۔ اس نے کہا نہیں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ پھر جب آپس میں بات چیت ہوئی، پتہ چلا کہ یہ وہ زمانہ ہی نہیں ہے جس زمانے میں ہم سوئے تھے۔ اس نے اپنے باپ دادوں کے نام بتائے، کوئی نہیں جانتا، محلے کوئی نہیں جانتا، محلے بدلے، گلیاں بدلی، شہر بدلے، ملک بدلے، اور یہاں تو برس بدل چکے تھے، زمانے بدل چکے تھے۔ خیر اب جب آپس میں بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا ہم تو تجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے کر جائیں گے۔ اس نے کہا وہی تو کام ہو گیا جو ساتھیوں نے کہا تھا، لیکن اس کو پھر حالات سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو وہاں بادشاہ نے ان سے نام پوچھے، ان کے والدین کے نام پوچھے، اس نے سارے اصحاب کہف کے نام بتائے۔ بادشاہ کو یاد آیا کہ ایک تختی میں نے کہیں خزانے کے اندر دیکھی ہے، پچھلے بادشاہوں سے چلی آتی ہے، وہ نکلوائی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے نام اس نے کندہ کرا کے پتھر کی تختی پر لکھے کہ بھائی یہ ہمارے ہاں سے اچانک روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ یہ تو 309 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اب تحقیق ہوئی، اب بادشاہ نے کہا سارے لوگوں کو لو بھائی، ہم تو دلیل تلاش کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی کیسے زندہ ہوگا، اللہ کو ہماری ہدایت مقصود تھی کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو جگا دیا اور یہاں بھیج دیا۔ یہ 309 سال کے بعد بندہ دوبارہ اٹھ کر آ گیا تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ کہنے لگے
تم تو بڑے اللہ کے ولی اور اولیاء ہو کہ 309 سال تک اللہ نے تمہاری حفاظت کی ہے، ہم تو تمہارے سارے ساتھیوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ بھی ایک جم غفیر بھی ان کے ساتھ چل پڑا اور غار تک پہنچ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے اس دور کے لوگوں کو اصحاب کہف پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے اور قیامت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ وہاں پہنچے، اب اس آدمی نے سوچا کہ میں اندر جا کر کہنے لگا ان کو پہلے بتا دوں کہ بھائی بادشاہ دقیانوس کی حکومت نہیں ہے، 309 سال گزر چکے ہیں، ایمان والے حاکم ہیں، ایمان والے محکوم ہیں، رعایا بھی ایمان والی ہے اور زمانہ بدلا ہوا ہے، کیونکہ اگر تم میرے ساتھ وہاں جاؤ گے وہ بیچارے ڈر جائیں گے کہ ہماری تو گرفتاری ہو رہی ہے کہ بادشاہ وقت لشکر کے ساتھ ہمیں گرفتار کرنے آ گیا۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو ایمان والے ہماری زیارت کو آئے ہیں تو وہ ذرا مطمئن ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ پہلے غار میں چلے جائیے۔ وہ یملیخا جو تھا وہ غار میں چلا گیا۔ جو ہی وہ غار میں گیا اور اس نے جا کر بتایا کہ بھائی وہ تو ہماری زیارت کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا سامان بنا دیا۔ دیکھیے جو لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے ان کے اندر اخلاص تھا، ان کا اخلاص ایسا کارگر ہو گیا کہ ایک نسل اور ایک قوم کے ایمان بچانے کا ذریعہ بن گئے۔ وہ اللہ رب العزت نے آنے والی نسلوں کے لیے ان کو نمونہ بنا دیا، اور قرآن کے اندر قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ان کا واقعہ ذکر فرما کر یہ سچی کتاب، ہم جو خبریں پڑھتے ہیں نا کسی خبر کا کوئی اعتبار نہیں، یہ خبر اعتبار والی ہے۔ اس اعتبار والی خبر میں اللہ نے ہمیشہ تک کے لیے یہ خبر لکھ دی ہے کہ اللہ نے 309 سال کے بعد ان کو زندہ کیا ہے، جگایا ہے۔ جس طرح اللہ 309 سال سلانے کے بعد جگا سکتا ہے، اسی طرح موت دینے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس واقعے نے قیامت پر بڑی دلیل قائم کر دی۔ اب یہ وہاں گئے، اللہ رب العزت نے یملیخا کے اندر جاتے ہی، خبر دیتے ہی سب پر پھر موت طاری کر دی یا نیند طاری کر دی۔ یہ پھر وہاں سو گئے یا یہ موت کے گھاٹ اتر گئے، ان کی موت آ گئی اور یہ فوت ہو گئے۔ البتہ ایک روایت ملتی ہے، ایک تفسیر کے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور امام مہدی کے زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جگائیں گے، وہ ان کے لشکر میں شامل ہوں گے اور پھر طبیعت کے مطابق ان کو موت آئے گی اور پھر وہ دفن ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو سلا دیا اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اندر جانا بند کر دیا، ان کے لیے داخلہ مشکل ہو گیا، یہ ان سب تک نہ پہنچ سکے۔ اب یہ کہنے لگے کہ بھئی ساری باتیں تو ہمیں معلوم ہو گئی، 309 سال سے گم شدہ افراد بھی مل گئے، اب یہ تو اللہ کے بڑے اولیاء ہیں اور ان کو یہ مرتبہ اور مقام کیوں ملا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، لہٰذا ہمیں بھی ان کی یادگار میں عبادت کرنی چاہیے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی ہے، لہٰذا یہاں عجائب گھر بنائیں ان کے قریب۔ کچھ نے کہا نہیں بھئی لنتخذن علیہم مسجدا، جو اس واقعے پر غالب آئے تھے انہوں نے کہا مسجد بنا دو۔ وہاں مسجد تعمیر کر دی کہ لوگ آئیں اور عبادت کیا کریں، اللہ کو سجدے کیا کریں۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ کسی بھی صحابی یا کسی بھی ولی کی قبر کے قریب میں مسجد تعمیر کرنا اس وقت درست ہے جب کہ وہاں شرک کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر شرک کا اندیشہ ہو تو مسجد تعمیر نہ کی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت واضح باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا اس امت کے شریر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے ہوں گے۔ فرمایا کہ نہ تو قبر کو پکا بناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ قبر پر بیٹھو، نہ قبر پر پاؤں رکھو، اور فرمایا نہ ہی قبر پر گنبد تعمیر کرو۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جو گنبد بنایا گیا وہ قبر ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہونے کی وجہ سے، وہ آپ کا امتیاز ہے۔ اس کے سوا کسی اور قبر پر گنبد بنانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت کا انتظام کر دیا
اب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں بھئی اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، قرآن نے فیصلہ سنایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 اصحاب کہف ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، بعض کہتے ہیں 5 اصحاب کہف ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب اٹکل پچو لڑا رہے ہیں۔ تحقیقی بات آگے آ رہی ہے، اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی تعداد کو کم لوگ ہی جانتے ہیں اور ان کم لوگوں میں میں بھی ہوں، اور وہ تعداد میں بتلاتا ہوں کہ 7 اصحاب کہف ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں سرسری بات کیجئے، تعداد کتنی ہے، کس جگہ ہے، کہاں ہے، وہ مسجد کہاں ہے، وہ غار کہاں ہے، اس کی توہ میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا دیکھے ہی قرآن کی بات سن کر یقین کر لو، یہی ایمان ہے۔ فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کسی سے بھی آپ کبھی بھی تحقیق نہ کیجئے، پوچھئے مت کہ اصحاب کہف کون ہے، کہاں ہے، قرآن پر یقین کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پر یقین کرنے اور آخرت کا ہر دم دھیان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔